بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ جناب الماس ایم اے صاحب کی لکھی ہوئی کتاب حضرت خالد بن ولید جاری ہے۔ آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ قبیلہ غطفان کے سردار نعیم بن مسعود اشجعی اور قریش کے سردار ابو سفیان کے درمیان ابن حاتم کے مسئلے پر کافی بحث و مباحثہ بلکہ اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ ابو سفیان کو بھی یہ علم ہو گیا تھا کہ قریشی مکہ میں اب وہ دمخم نہیں رہ گیا ہے کہ جس کے زور پر وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آ سکی، اس لیے اس نے رویہ نرم کر لیا تھا۔ اور جب ایک موقع پر اس کی نعیم بن مسعود سے دو بدو گفتگو ہوئی اور نعیم نے اسے برا بھلا کہنا شروع کیا تو ابو سفیان جیسا بد دماغ آدمی نعیم کی باتوں کو مصلحتاً درگزر کر گیا۔ دراصل قریش مکہ کو بنو غطفان کی ضرورت تھی اور وہ فی الحال کسی قیمت پر ان سے بگاڑ یا دشمنی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران اہل مکہ کے قافلے شام کے راستے میں ابو نصیر کے آدمیوں کے ہاتھے لوٹے جانے لگے تو گھبرا کر ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح حدیبیہ کی اس شک کی تنسیخ کی درخواست کی جس کے تحت مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جانے والوں کو واپس مکہ لایا جا سکتا تھا۔ اس شرط کی منسوخی سے مکہ میں قید وہ تمام مسلمان آزاد ہو گئے جنہیں ابو سفیان نے اسلام لانے کے جرم میں زندانوں میں ڈال رکھا تھا۔ ابن حاتم اس سے بھی پہلے آزاد ہو گیا تھا کیونکہ اس پر کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوا تھا۔ نعیم بن مسعود نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ جس وقت چاہے مدینہ جا سکتا ہے، مگر ابن حاتم نے اس اجازت سے انکار کر دیا۔ چچا جان، اس نے نعیم بن مسعود سے کہا، میں ایک بار اس اجازت کی سزا بھگت چکا ہوں۔ آپ اس وقت کا تصور نہیں کر سکتے جب مجھے آپ کے حکم پر ایک دم مدینہ سے واپس آنا پڑا تھا۔ میں چاہتا تو وہاں شادی کر کے بھی واپس آ سکتا تھا، مگر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں وہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا ذرا سا بھی اندیشہ ہو۔ یہ تمہاری سعادت مندی ہے بیٹے، نعیم بن مسعود نے کہا، مگر اب تو حالات بدل چکے ہیں۔ ابو سفیان کی عقل ٹھکانے آ چکی ہے۔ اس نے اہل مکہ کے شام جانے والے قافلوں کو محفوظ کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ وہ ایس کے مقام پر آباد ابو نصیر اور اس کے ساتھیوں کو مدینہ بلوا لیں۔ اب تم چاہو تو مدینہ جا کر اپنی منگیتر سے شادی کر سکتے ہو۔ شکریہ چچا جان، ابن حاتم نے جواب دیا، میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ نعیم بن مسعود نے حیرت سے پوچھا، کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے؟ چچا جان، ابن حاتم نے ایک عزم سے کہا، میں نے خالو اور خالہ جان کو اطلاع بھیج دی ہے کہ میں اب بارات لے کر ہی مدینہ آؤں گا، اور بارات اس وقت مدینہ جائے گی جب میں اور میرے چچا باقاعدہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کریں گے۔ اس کے بعد چچا میری بارات کے ساتھ مدینہ پہنچیں گے۔ خدا تمہاری زبان مبارک کرے ابن حاتم، نعیم بن مسعود نے تائید کرتے ہوئے کہا، آثار تو ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں اور اسلام بڑی تیزی سے جزیرۃ العرب کے مختلف حصوں میں پھیل رہا ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ مکہ بھی حلقہ اسلام میں آ جائے، پھر تو ہم تم سب کے سب مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ آ جا سکتے ہیں۔ اس طرح ابن حاتم اور نہنا کا ملاپ ہوتے ہوتے رہ گیا اور دو محبت بھرے دلوں کے ملن کی بات مستقبل پر جا پڑی۔ ابن حاتم نے نہنا کو ایک خاتون کے ذریعے جو مکہ سے مدینہ جا رہی تھی یہ اطمینان دلا دیا تھا کہ حالات تیزی سے اسلام کی موافقت میں بدل رہے ہیں اور حالات کے صحیح کروٹ لیتے ہی وہ بارات لے کر دھوم دھام سے اسے بیاہنے مکہ سے مدینہ آئے گا۔ صلح حدیبیہ سے اہل مکہ کو فوری طور پر متعدد فائدے ہوئے تھے، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ان کا شام اور عراق سے تجارتی واسطہ پھر سے قائم ہو گیا۔ اس تجارت میں ابو نصیر کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے تعطل پیدا ہو گیا تھا، مگر ابو سفیان نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد بھیج کر ابو نصیر کی زیادتیوں کا ہمیشہ کے لیے تدارک کر دیا تھا۔ حضور نے ابو نصیر کو مدینہ بلوا لیا تھا اور مکہ کا شام اور عراق سے تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو گیا تھا۔ یہ اہل مکہ کا بہت بڑا فائدہ تھا، مگر ابو سفیان چونکہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا سخت دشمن تھا، اس لیے اس پر خدا کی طرف سے مار پڑا کرتی تھی۔ ابو نصیر کا جھگڑا ختم ہوا تو شمامہ بن اسال نے ایک بکھیڑا کھڑا کر دیا۔ شمامہ بن اسال ابو حنیفہ کا سردار تھا۔ وہ صلح حدیبیہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا، مگر صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص
اور حضرت عثمان بن طلحہ جیسے عظیم سرداران قریش مکہ کے مسلمان ہو جانے اور ان کے مدینہ ہجرت کر جانے کی وجہ سے ابو سفیان کے اور بہت سے حلیف سرداروں میں بڑا اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ مسلمان ان قبیلوں میں جاتے اور در پردہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس در پردہ تبلیغ سے بنو حنیفہ کا سردار شمامہ بن اسال ماں اپنے قبیلے کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ قریش ایک عرصہ سے قحط سالی میں مبتلا تھے۔ بنو حنیفہ غلہ پیدا کرنے والے علاقہ میں آباد تھے اور قریش خاص کر قریش مکہ کو غلہ فراہم کرتے تھے۔ جب شمامہ بن اسال نے قریش مکہ کو غلہ بھیجنا بند کر دیا تو قریش دوہرے عذاب میں مبتلا ہو گئے، ایک تو قحط، دوسرے بنی حنیفہ کا ایک دم غلہ بند کر دینا۔ مکہ میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا، لوگ بھوکوں بننے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ مردار جانوروں کی گلی سڑی لاشیں تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جب حالات بہت ہی ناگفتہ بے ہو گئے تو ابو سفیان کی ساری اکڑفوں ختم ہو گئی۔ کہاں تو وہ حضور کو قتل کرانے کی ہر سازش میں پیش رہتا تھا، اور کہاں ایک سوالی بن کر مکہ سے مدینہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو سفیان بڑا زباندان اور لسان تھا۔ اس نے اپنا مدعا بیان کرنے میں اپنی ان صفات سے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنی مصیبت بیان کرنے کی بجائے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ کی قوم قحط سالی سے ہلاک ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ قحط سالی دور ہو۔ حسن طلب کے یہ جملے عربی لسانی اور زباندانی کا شاہکار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی چال اچھی طرح سمجھتے تھے، مگر آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قریش ہوں یا غیر قریش، عربی ہو یا اجمی، آپ ہر ایک کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر ان کی تکالیف پر آپ کا جی کیوں نہ کڑتا؟ آپ نے فوراً دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند فرما دیے اور ابو سفیان پر ثابت کر دیا کہ آپ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ سورہ سبا میں قرآن حکیم نے ارشاد ربانی فرمایا، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے خوشخبری دینے والا اور خدا کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ جب آپ کو یہودیوں اور مشرکین مکہ کی طرف سے کسی قدر اطمینان حاصل ہوا تو آپ نے فوراً اس کام کی طرف توجہ دی جس کے لیے آپ کو اس عالم امکان میں بھیجا گیا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام والیوں، بادشاہوں اور شہنشاہوں کے نام خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا جن کی سرحدیں ممالک حجاز سے متصل تھیں۔ ان والیان ریاست اور کج کلاہان سلطنت میں قیصر روم، شہنشاہ ایران، عزیز مصر، شاہ حبشہ نجاشی، روسائے یمامہ، والی حدود شام حارث غسانی اور والی بصرہ شرجیل بن عمر شامل تھے۔ آپ نے اس دور کی ان سلطنتوں کے فرمانرواؤں کو خطوط کے ذریعے دعوت اسلام دی تاکہ نہ صرف وہ خود مشرف با اسلام ہوں بلکہ اپنی رعایا کو بھی دعوت حق سے روشناس کرائیں۔ چونکہ ہمارا موضوع خالد بن ولید ہیں، اس لیے ہم ان بادشاہوں اور جنگوں کا ترتیب سے ذکر کریں گے جن سے حضرت خالد بن ولید کو براہ راست سابقہ پڑا تھا۔ حضرت خالد بن ولید بحیثیت ایک مسلمان جنرل کے سب سے پہلے ہمیں جنگ موطا میں دکھائی دیتے ہیں، اس لیے ہم اس کی رویداد آپ کے نظر گزار کرتے ہیں۔ موطا شام کی ریاست بلقا کا ایک قصبہ تھا۔ آج کل یہ شرق اردن کا ایک ساحلی قصبہ ہے۔ اس ریاست کا صدر مقام بصرہ تھا اور بصرہ کا حاکم شرجیل بن عمرو غسانی تھا اور وہ شہنشاہ روم کا ماتحت تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر بادشاہوں کے علاوہ شرجیل کے پاس بھی ایک نامہ روانہ کیا تھا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ دعوت اسلام کا یہ خط لے کر حارث بن عمیر والی بصرہ کے دربار میں گئے۔ حارث بن عمیر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک والی بصرہ شرجیل بن عمرو غسانی کو پیش کیا تو اس بدذات نے خط پڑھتے ہی قاصد رسول حارث بن عمیر کے قتل کا حکم دے دیا اور حارث کو موطا کے مقام پر شہید کر دیا گیا۔ شرجیل کا یہ اقدام بین الاقوامی آداب سفارت کے قطعی خلاف تھا، کیونکہ دنیا کا کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے سفیر کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس وقت تک خیبر کے یہودیوں کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں جاری تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کی مرکزیت ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی مشرکین مکہ کے کئی بڑے بڑے سردار آغوش اسلام میں آ گئے،
جن میں خالد بن ولید سر فہرست تھے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرجیل بن عمرو کی اس ناپاک جسارت پر اسے سرزنش کرنے کے لیے 3000 مجاہدین اسلام کا ایک لشکر موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار زید بن حارثہ تھے اور لشکر میں عبداللہ بن رواحہ، جعفر طیار اور خالد بن ولید جیسے بہادر شہ سوار اور شمشیر زن عام سواروں کی طرح شامل تھے۔ جب لشکر چلنے کے لیے تیار ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دوران جنگ زید بن حارثہ شہید ہوں تو جعفر طیار امیر لشکر ہوں گے، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ فوج کے سردار ہوں۔ مجاہدین اسلام کی یہ مختصر سی جماعت جب حدود شام کے قریب پہنچی تو حاکم بصرہ شرجیل بن عمرو کے جاسوسوں نے اسے مسلمانوں کے لشکر کی آمد کی خبر دے دی۔ شرجیل نے یہ اطلاع پاتے ہی کیسر روم کے لشکر سے رابطہ قائم کیا، جو اس وقت مشارف کے مقام پر پڑاؤ ڈالے پڑا تھا۔ جب مسلمانوں کو کیسر روم ہرکل کے لشکر کا حال معلوم ہوا تو زید بن حارثہ نے سرداران فوج سے فوری طور پر مشورہ کیا۔ خود ان کی رائے یہ تھی کہ وہ شرجیل کی گوشمالی کے لیے بھیجے گئے ہیں، نہ کہ کیسر روم سے جنگ کے لیے۔ زید بن حارثہ نے سرداروں کو یہ بھی بتایا کہ ان کے جاسوسوں نے رومی لشکر کی تعداد 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان بتائی ہے، اور یہ بھی خبر ملی ہے کہ یہ وہی لشکر ہے جس نے چند دن پہلے شاہ ایران کو شکست دے کر مار بھگایا تھا۔ زید بن حارثہ نے صاف الفاظ میں کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لشکر اسلام کا سالار اس وجہ سے بنایا تھا کہ میں بصرہ پہنچ کر شرجیل کو اس بات کی سزا دوں کہ اس نے قاصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا وجہ شہید کر دیا ہے، لیکن اس وقت صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ شرجیل اس وقت تنہا نہیں بلکہ اس کی پشت پر کیسر روم کا 2 لاکھ کا لشکر موجود ہے۔ ہماری تعداد صرف 3000 ہے۔ میرے خیال میں 3000 کا 2 لاکھ سے جنگ کرنا خودکشی کے برابر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حالات سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر کے وہاں سے تازہ احکامات حاصل کروں۔ مجاہدین اسلام پہلی بار اپنے ملک سے باہر نکل کے اغیار سے جنگ کرنے آئے تھے، اس لیے وہ بہت پرجوش اور پر امید تھے۔ انہیں اپنی شجاعت پر بھی ناز تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ زید بن حارثہ جنگ سے ہچکچا رہے ہیں تو وہ بے قابو ہو گئے۔ ان میں عبداللہ بن رواحہ سب سے زیادہ پرجوش مجاہد تھے۔ انہوں نے زید بن حارثہ کی باتوں کا جواب صرف 2 جملوں میں دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارا اصل مقصد شہادت ہے جو ہر صورت میں ممکن ہے، لہٰذا ہمیں لڑنا چاہیے۔ دوسرے مجاہدوں نے انہیں اتنا پرجوش دیکھا تو وہ بھی ان کی تائید میں بولنے لگے۔ آخرکار فیصلہ جنگ کا ٹھہرا، حالانکہ یہ فیصلہ ہوش کا نہیں جوش کا تھا۔ مجاہدین اسلام جوش جہاد اور شوق شہادت سے اس قدر سرشار تھے کہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر یہ فیصلہ کر ڈالا۔ چنانچہ جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف 2 لاکھ کا لشکر جرار جو شہنشاہ ایران کو شکست دے چکا تھا، دوسری طرف صرف 3000 مجاہدین اسلام۔ یہ صرف ان کا جذبہ تھا جو وہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے جم کر لڑ رہے تھے۔ بے شک انہوں نے رومیوں کو بری طرح زچ کر دیا اور ان کے چھکے چھڑا دیے، لیکن تابہ کے آخر زید بن حارثہ نے مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی شہادت پر حضرت جعفر طیار نے سردار فوج کی حیثیت سے علم سنبھالا اور لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے ان کا داہنا ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے فوراً علم بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ بایاں ہاتھ بھی قطع ہو گیا تو علم کو سینے کے ساتھ دبا لیا، مگر اسے گرنے نہ دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت ان کے جسم پر 90 زخم تھے۔ جعفر طیار نے صرف 35 سال کی عمر میں شہادت حاصل کی۔ روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ خون میں رنگے ہوئے 2 پر لگائے فرشتوں کے جلوں میں اڑ رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کو اسی وجہ سے ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا اور طیار یعنی اڑنے والا کہتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کے بعد قیادت عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالی اور لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اسلامی علم حضرت ثابت بن ارقم نے اٹھا لیا اور کہا، اے مسلمانوں، ارشاد نبوی کے مطابق اب تم کسی مسلمان کو اپنا سردار مقرر کر لو۔ ثابت بن ارقم کے اس خطاب پر لوگوں نے شور مچا دیا کہ ہم تم کو ہی اپنا سردار مقرر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، کسی اور کو سردار مقرر کرو۔ مسلمان اس صورتحال سے سخت پریشان تھے۔ دشمن کے مقابلے میں ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی جو انہیں پیس کے رکھ سکتا تھا۔
آخر سب کی نظریں خالد بن ولید پر آ کر جم گئیں اور انہیں امیر لشکر بننے پر مجبور ہونا پڑا۔ ادھر تو میدان موتا میں رومی لشکر اور مجاہدین اسلام دست و گریباں تھے، اور ادھر رسول خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما کھلی آنکھوں سے میدان موتا کی جنگ دیکھ رہے تھے اور اپنے پاس موجود صحابہ کو الفاظ کی آنکھوں سے دکھا رہے تھے۔ جس وقت زید بن حارثہ شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے تو آپ نے فرمایا زید شہید ہوئے اور جعفر طیار نے علم اسلامی سنبھالا ہے، وہ بڑی بہادری سے دشمن کی یلغار کو روک رہے ہیں اور اپنے لشکر کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ کچھ دیر بعد ارشاد ہوا اب جعفر طیار کا دایاں ہاتھ قلم ہوا، انہوں نے علم اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا ہے، اب ان کا بایاں ہاتھ بھی قلم ہوا اور انہوں نے علم کو اپنے سینے کے ساتھ دبا کر بلند کر رکھا ہے، اور اب جعفر طیار شہید ہوئے اور علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا۔ علم سنبھالتے ہی عبداللہ بن رواحہ نے دشمن پر بھرپور حملہ کیا ہے، مگر وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی شہادت پر علم اسلامی کو سرنگوں نہیں ہونے دیا گیا، بلکہ آگے بڑھ کر ثابت بن ارقم نے اسے سنبھال لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں، کسی مسلمان کو اپنا سردار بنا لو۔ جواب میں صدا آئی ہے کہ ہم تم کو ہی اپنا سالار تسلیم کرتے ہیں۔ ثابت بن ارقم انکار کرتے ہیں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بالآخر سب کی نظریں خالد بن ولید پر آ جمی ہیں اور انہیں سردار تسلیم کر لیا گیا۔ بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو عالم الغیب تھے اور نہ ہی انہیں اس قسم کا بظاہر کوئی معجزہ دیا گیا تھا، پھر آپ نے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے میدان موتا کا نقشہ الفاظ میں کیسے کھینچ دیا؟ عرض یہ ہے کہ ہم صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ کو تو کشف و کرامات کا حامل تسلیم کرتے ہیں، وہ کبھی ہوا میں اڑتے تو کبھی دریا کی موجوں پر نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں، وہ بیک وقت اپنے حجرے اور مسجد نبوی میں دکھائی دیتے ہیں، مستقبل کی باتیں بیان کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ زمان و مکان انہی کے قبضے میں ہوں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس بات پر بھی شبہ کرتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر میدان موتا کا نقشہ کس طرح کھینچ سکتے ہیں۔ مقام افسوس ہے کہ انسان کا بنایا ہوا سیارہ تو آسمان کی بلندیوں میں پہنچ کے پاکستان کے چپا چپا کی تصویریں امریکہ پہنچا سکتا ہے، مگر رسول خدا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں انہیں وہ طاقت نظر نہیں آتی جو کون و مکان کے پار ہو جاتی تھی۔ وہ نبی اور پاک ہستی جس کے حضور قاصد الہی دست بدستہ کھڑا ہوتا تھا، اس کی طاقتوں کا صحیح اندازہ لگانا ایسے مشکوک اذہان کے بس سے باہر ہے۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ آمد برسر مطلب، خالد بن ولید ایک ایسے کمزور لشکر کے سپہ سالار مقرر ہوئے جس کی کل تعداد اب 3000 بھی نہ رہی تھی۔ اس کے مقابلہ میں دشمن اپنے 2 لاکھ کے قریب لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ دشمن کو اپنی طاقت و قوت پر کامل بھروسہ تھا۔ یہی لشکر کچھ دن پہلے ایرانیوں پر فتح پا چکا تھا اور اپنی کامرانی کے نشے میں چور تھا۔ اس کا ایک ہی منتہی مقصود تھا کہ کسی طرح بھی مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، ان کا ایک بھی فرد باقی نہ رہے۔ اس وقت خالد بن ولید نے اپنی تمام حربی صلاحیتوں سے کام لیا اور لشکر کو متوقع تباہی سے بچانے اور دشمن کے نرغے سے نکال لانے میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ خالد نے یہ کارنامہ کس طرح انجام دیا، اس کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ جس روز خالد بن ولید کو سردار منتخب کیا گیا، اس دن تو وہ سوائے اپنی شمشیر زنی اور شہ سواری کے اور کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام نہ دے سکے۔ وہ دن بھر جی توڑ کے لڑتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح لڑتے ہوئے شام کر دیں۔ اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب ہوئے اور تمام دن کی شدید لڑائی کے بعد جب اندھیرا پھیلا تو جنگ رک گئی اور دونوں لشکر اپنی اپنی خیمہ گاہ کو واپس ہوئے۔ اب خالد بن ولید کو اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دینے کا موقع ملا۔ انہیں کسی طرف سے کمک آنے کی کوئی توقع نہ تھی، اس لیے لشکر کی طاقت میں کوئی اضافہ ناممکن تھا۔ لہٰذا اس ذہین جرنیل نے اپنی اسی فوج کو اس طرح ترتیب دیا کہ جب دوسرے دن دونوں فوجیں مقابل ہوئیں تو دشمن کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے آج اس کے سامنے گزشتہ روز والی فوج نہیں بلکہ بالکل نئی فوج اس کے مقابلے پر لڑنے کو آ گئی ہے۔ اس سے دشمن پر ایک نفسیاتی دباؤ پڑا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچی ہے، تبھی آج وہ اتنے تمطراق سے سفارا ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنی پرانی فوج کو ایک رات ہی کے اندر اندر نئی فوج میں کیسے تبدیل کر دیا؟ اس کا راز یہ ہے
کہ خالد نے مقدمہ کو ساکا کی جگہ اور ساکا کو مقدمہ کی جگہ تبدیل کر دیا تھا۔ مقدمہ وہ فوج کہلاتی ہے جو لشکر کے آگے رہتی ہے، اسے ہراول بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ساکا وہ فوج کہلاتی ہے جو فوج کے پیچھے کی جانب ہوتی ہے تاکہ دشمن عقب سے حملہ نہ کر سکے۔ دوسری تبدیلی حضرت خالد بن ولید نے یہ کی کہ انہوں نے لشکر کے دونوں بازو یعنی میمنہ اور میسرہ بھی ایک دوسرے سے تبدیل کر دیے۔ اب دائیں بازو کی فوج بائیں بازو پر تھی اور بائیں بازو کی فوج دائیں بازو پر۔ چنانچہ دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی تو دشمن کو اپنے سامنے ایک بالکل نیا لشکر دکھائی دیا۔ اس لشکر سے وہ کل لڑے تھے وہ اس وقت ان کے سامنے موجود نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن پر اس جنگی چال کا نفسیاتی اثر ایسا پڑا کہ وہ گزشتہ روز جیسی جنگ نہ کر سکے اور ان کے جوش و خروش میں نمایاں کمی آ گئی۔ برخلاف اس کے مسلمان کل سے بھی زیادہ جوش و جذبہ سے لڑ رہے تھے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید نے وقتی طور پر لشکر کو تباہی سے بچا لیا اور دشمن کو مرعوب کر کے انہوں نے بڑے کرینے سے اپنے سپاہیوں کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے دشمن کے نرغے سے سلامتی کے ساتھ نکال لائے۔ اب دونوں لشکر علیحدہ علیحدہ تھے اور مسلمان ایک متوقع تباہی اور بربادی سے بچ گئے تھے۔ خالد بن ولید نے اس نازک موقع پر جو تدابیر اختیار کیں وہ ہر قائد اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دینے کے لیے جنگی مہارت، سوجھ بوجھ، عقل مندی، وسعت نظر اور اللہ پاک پر کامل بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خالد سے اس وقت ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو پورے کا پورا لشکر موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو جن مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑا ان کا اندازہ خالد بن ولید کے اس قول سے ہو جاتا ہے۔ موتا کی جنگ میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی اور کوئی تلوار اگر میرے ہاتھ میں صحیح سلامت رہی تو وہ یمنی تلوار تھی۔ اندازہ کیجئے کہ جس جنگ میں سردار فوج کو خود لڑنا پڑے اور اس کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں، اس پر کیسے بڑے لشکر نے حملہ کیا ہوگا اور وہ سردار کس قدر دلیر، جنگجو، فنون حرب سے آشنا اور جان ہتھیلی پر لیے ہوئے ہوگا۔ اس جنگ کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ مارکہ ہو رہا تھا اور مسلمانوں کے سردار یکے بعد دیگرے شہید ہو رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرا دکھا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے سرداروں کی شہادت کا حال بیان فرما رہے تھے۔ جب خالد بن ولید نے علم ہاتھ میں لیا تو آپ نے فرمایا، ان کے بعد خالد بن ولید نے علم ہاتھ میں لیا، وہ مقرر کردہ قائدین میں سے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو قائد بنایا ہے۔ اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اب تو ہی اس کی مدد فرما۔ اس دن سے خالد کا لقب سیف اللہ پڑ گیا۔ ایک دوسری جگہ اس طرح لکھا ہے کہ ادھر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا، علم کو سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھالا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں فتح دی۔ خالد بھی اسی دن سے سیف اللہ کہلاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے لقب کے پورے مستحق تھے، کیونکہ انہوں نے انتہائی نازک موقع پر مسلمانوں کے لشکر کو تباہی سے بچایا۔ یہ حقیقت ازر من الشمس ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے اس لقب میں جو جامعیت ہے وہ کسی عام انسان کی بیان کردہ تعریف میں ممکن نہیں۔ اس صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی حالت اس قدر قابل رحم تھی تو رومیوں نے آگے بڑھ کے جب مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے انہیں روکا کیوں نہیں؟ انہیں مسلمانوں کا تعاقب کرنے سے کس چیز نے باز رکھا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خالد بن ولید نے رومیوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ مسلمان لشکر رومیوں سے مرعوب ہے، بلکہ وہ آخری وقت تک جارحانہ جنگ کرتے رہے۔ اس لیے رومیوں نے ان کے پیچھے ہٹنے کو ایک جنگی چال تصور کیا اور تعاقب کی جرأت نہ کی۔ دوسری ممکنہ وجہ یہ ہے کہ موتا کے میدان میں ایک طرف جنگلات کا سلسلہ تھا اور یہ جنگلات مسلمانوں کی پشت پر تھے۔ جب اسلامی لشکر جنگلات کی طرف پسپا ہوا تو رومیوں نے ان کا تعاقب اس لیے بھی نہ کیا کہ ان کا 2 لاکھ کا لشکر اور اس کا بھاری ساز و سامان جنگل میں گھس کر کہیں بے بس نہ ہو جائے اور اسلامی لشکر ان پر چھپ چھپ کر حملے نہ شروع کر دے۔ رومیوں کو یہ شک بھی تھا کہ کہیں مسلمانوں نے جنگل میں اپنی فوج نہ چھپا رکھی ہو اور تعاقب کی صورت میں یہ پوشیدہ فوج ان پر حملہ نہ کر دے۔
تو ناظرین یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے چاہنے والوں سے شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔